میرے عزیز دوستوں، میرا کوئی بیان کرنے کا مقصد بھی نہیں ہے اور میں کوئی عالم بھی نہیں کہ جاہل آدمی ہوں، لیکن حضرت کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس ذات پاک نے اس بابرکت محفل میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک اس خانگاہ کو قیامت تک آباد شاد رکھ اور آنے والی قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس جگہ کو فیض کا بہو بنا دے۔ یہ وہ مقام ہے جو چھوٹی سی کچی منزل ہوا کرتی تھی، شاید کسی پرانے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، اور میرے حضرت یہاں بیٹھ کر فیض دنیا کو پہنچایا کرتے تھے۔ آج یہ سارا باغ انہی کا ہے، انہی کے یہ باغ کے پھول ہیں جو چمکتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانگاہ کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے اور اس خانگاہ کا فیض قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور اس خانگاہ کا فیض دنیا کے کونے کونے میں انشاءاللہ پہنچے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میرے حضرت کا فیض نہ پہنچا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اس اجتماع میں آئے ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا معرفت ہمیں آ جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر آئے۔ اس مقام پر اللہ کی محبت و معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اگر اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری ضروری ہے۔ جب تک دل کے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تو محبت الہی اس دل میں نہیں آئے گی۔ محبت الہی اس دل میں آئے گی جس دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ علم پڑھنے سے بھی قرب الہی حاصل نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر عاجزی اور انکساری نہ آ جائے۔ جب دل کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا معرفت، قرب کا نور جو ہے دل میں آئے گا۔ جب قرب کا نور دل میں آئے گا تو وہ دل چمکے گا، اور وہ اپنے دل کو بھی آباد کرے گا اور دوسروں کے دل کو بھی آباد کر دے گا۔ تو ہم اپنے دل کو آباد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ شرک سے، بدعات سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، ظلمات سے، گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم اس دل کو صاف کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس دل کو قرآن کہتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، نہ نفل پڑھو، نہ تسبیحات پڑھو، چھوڑو سب چیزوں کو، بیٹھ جاؤ اللہ والوں کے پاس۔ وہ جو اللہ والوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، جو اللہ کا قرب نازل ہوتا ہے، وہ تمہارے دلوں پر بھی نازل ہوگا اور تمہارے تمام معاملات کو حل فرما دے گا۔ میں بھی پنجاب گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہم ایک مجلس میں گئے، تو وہاں انہوں نے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی سکینہ نازل ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تو مفتی صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرائے، یعنی یہ تو کہتا ہے سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اسے کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ سکینہ ہوتی کیا ہے؟ یہ کسی اللہ والے کی مجلس میں گیا ہی نہیں۔ اسے اگر کسی کو کہا جائے کہ آم بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے، تو اس کے بعد کرنے سے کیا پتا چلے گا کہ آم کی مٹھاس کیسی ہے؟ جب تک آدمی آم کو کھائے گا نہیں تو اس کی مٹھاس کا پتا کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اس نے کبھی کسی اللہ والے کی صحبت ہی اختیار نہیں کی، اس نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ سکینہ کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو مدارس ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات، تجلیات آتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانے سے ہی کام بن جاتا ہے، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کچھ کرنے کو شاعر نے کہا نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانے سے اللہ مل جاتا ہے۔ تو تب جب وہ دل میں نعمت آئے گی، وہ سکون دل میں آئے گا، وہ سکینہ دل میں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کا قرب دل میں آ جائے گا، بس ہمارا کام بن جائے گا۔
ہمارا مقصد تو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے بہت سارے راستے اختیار کیے ہیں، تقویٰ کرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بعد کی بات ہے، جب تک عاجزی دل میں نہیں آئے گی، جب تک انسان کے دل میں عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی، وہ یہ سمجھے کہ جیسے میں یہاں بیٹھ کر یہ سمجھوں کہ یہ جو جتنے دوست بیٹھے ہیں سارے اللہ کے ولی ہیں، اے اللہ اس پوری مجلس کے اندر میں سیاہ کار ہوں، ان اولیاء اللہ کے طفیل میری کچھ خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر تو ہے بات، اگر یہ بات زبان سے ہے دل سے نہیں تو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب دل کے اندر بھی دوسروں کے لیے اپنے سے زیادہ محبت ہو کہ دوسرے لوگ مجھ سے اچھے ہیں، میں ہی سب سے کمزور ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے، میں نے دیکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، باقی سب ایسے ہیں۔ ایسا نہیں، جب تک یہ بات ذہن میں نہ آ جائے کہ میں سب سے کمزور ہوں، باقی سب مجھ سے اچھے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، الحمدللہ سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوستوں کے دوست ہیں تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ہے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کا نہیں ہے، اس وقت تک معاملہ بنتا نہیں ہے۔ محبت ایسی ہو، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں اس کر میں ختم کروں گا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ننھے سے صحابی ہیں، بہت چھوٹے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ 13 سال کے بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محبت ایسی ہے دل کے اندر تو ایسی ہونی چاہیے۔ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں حکم دوں کہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آ جاؤ، ان سے قطع تعلق کر دو، تو پھر کیا کرو گے؟ اب 13 سال کے بچے کو والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، دل میں خیال آیا کہ والدین کو کیسے چھوڑوں گا، کیسے قطع تعلق کروں گا، خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آ کر یہی عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ حکم دوں کہ اپنے والدین کو چھوڑ دو، ان سے قطع تعلق کر دو، تو تم کیا کرو گے؟ پھر خاموش ہو گئے کہ والدین کی محبت بھی ہے، 13 سال کا بچہ ہے، چھوٹا تھا۔ تیسرے دن جب حاضر ہوئے تو یہی عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہاتھ بڑھایا اور ان کو بیعت کر لیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں قطع تعلق کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں، میں تو رحمت العالمین بن کر آیا ہوں، میں کوئی قطع تعلق کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ بیعت کر لیا۔ اب وہ ننھا سا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح آتا تھا اور شام کو واپس اپنے گاؤں لوٹ جاتا تھا، جو مدینے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر تھا۔ کچھ دن یہ معاملہ ایسے چلتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ ایسا بیمار ہوا کہ بیماری کے عالم میں موت کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ آ نہیں رہا، طلحہ وہ کہاں چلا گیا؟ کل 2-4 دن سے نظر نہیں آتا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور بیماری نے اس کا بہت برا حال کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے ان کے گاؤں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ننھا سا طلحہ فرش کے اوپر لیٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے اور بیماری نے اس کا برا حال کر رکھا ہے اور موت کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہو چکے ہیں اور بے ہوش پڑا ہے۔ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور گھر والوں سے فرمایا کہ اگر طلحہ کی حالت ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان پر موت کے آثار ہیں، اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، ان کا نماز جنازہ میں خود ادا کروں گا، میں خود پڑھاؤں گا۔ یعنی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بچہ تو گاؤں سے مدینے آیا کرتا تھا،
وہ بچہ گاؤں سے مدینے آیا کرتا تھا، لیکن جب بیمار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے اس کے گاؤں میں چلے گئے۔ دونوں طرف سے محبت ہوا کرتی ہے، ایک طرف کی محبت نہیں چلتی، دونوں طرف سے۔ اگر اللہ بندے کو چاہے گا نہیں تو بندہ مسجد میں آ نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اسے چاہے گی، اپنا بنائے گی، تو پھر وہ مسئلے پہ کھڑا ہوگا، پھر جب وہ کہے گا اہدنا الصراط المستقیم تو وہ معاملہ اور ہوگا، ورنہ ویسے نہیں کام بنتا۔ تو تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے گئے تو کچھ دیر کے بعد حضرت طلحہ کو ہوش آیا، تو اس نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں سے پوچھا، والدہ سے پوچھا کہ کیا میرے آقا مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ فرمایا، گھر والوں نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لیکن آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، آپ کو علم نہیں۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں، میرا حال یہی ہے، تو میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ کیوں نہ اطلاع کرنا؟ کہ یہ جو گاؤں والا راستہ ہے یہ بڑا خاردار راستہ ہے، اس کے اندر بڑے موذی جانور رہتے ہیں۔ رات کے ٹائم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس گاؤں میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں دین کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن موقع تلاش کرتا ہوا آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچ جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ وہاں حکم دے رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، اور یہاں بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ہاں صبح کے وقت میرا سلام جو ہے وہ نبی تک پہنچا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دینا۔ فوت ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس کی قبر پر آئے ہیں اور نماز جنازہ ادا کی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ننھا سا بچہ ایسی محبت پیدا کر گیا کہ آپ مدینہ سے چل کر آئے، کچھ صحابی ساتھ ہیں، آپ نے ان کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی ہے، آپ کھڑے آگے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کی اور دعا کرتے ہیں، اللہ میں طلحہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اس حال میں اس سے ملنا کہ جب طلحہ تیرے پاس آئے تو خوش ہو جائے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جانا اور طلحہ تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، ایسا ہے محبت کا تقاضا کہ جب آدمی دنیا سے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر بندہ خوش ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا بندہ، پھر تو ہے بندہ، ورنہ کوئی بندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا وقت بہت تھوڑا سا ہے، گزرنا ہی ہے اس نے، اور یہ گزر جائے گا، یہ گزر جائے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس دنیا سے جانے سے پہلے اس جہان میں جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے کچھ تیاری ضروری ہے۔ بغیر یہاں دیکھو ہم 3 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے اجتماع میں آئے، کتنی تیاری کر کے آئے ہیں، دوست اپنے بستر بھی ساتھ لائے ہیں، کپڑے بھی ساتھ لائے ہیں، بھائی 5-2 دن رہنا، تیاری فل کر کے آئے۔ تو جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جانے کے بعد واپس نہیں آنا، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ اور ایسی مجلسوں کے اندر ہی وہ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ مجلسیں ہیں کہ اللہ پاک کی جو رحمت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے، جو سکینہ نازل ہوتی ہے، جو انوارات اور تجلیات نازل ہو رہی ہیں، اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ کیسے آ رہی ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ نکلے، ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد سے آدمی باہر نہ جائے، سے پتہ چلے یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے باہر بازار میں بیٹھے ہیں ہمیں آواز تو آ رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہمیں آواز آ رہی ہے، محلے میں بیٹھے ہمیں آواز آ رہی ہے۔ نہیں میرے دوستو، جو رحمت انوارات الہیہ مسجد کے اندر مجلس کے اوپر برس رہی ہے وہ تم نے دیکھی نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو ایک لمحہ کے لیے مسجد کے دروازے سے باہر نہ جاتے، یہی جان لے لیتے کہ وہی رہنا ہے، یہیں پر وہ رحمت برس رہی ہے۔ لیکن ہمیں وہ نظر تو آتی نہیں، اس لیے ہم باہر پھرتے رہتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ جب ہم گھر سے اسی ارادے سے آئے ہیں تو پھر ہم اپنے وقت کو ضائع کیوں کریں؟ اللہ کی یاد میں لگا دیں، اللہ کی یاد میں لگا دیں تاکہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے اور یہ دل اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائے۔
اسی غرض سے ہم یہاں آئے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے اللہ کی محبت سے زندہ ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو آ جائے۔ دیکھیں یہ محبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک ہم محبت کریں نہیں۔ جب ہم محبت کریں گے تو وہاں سے محبت ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کی کہ طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو آپ نے بھی طلحہ کے ساتھ وہ محبت کی کہ مدینے سے اس کی قبر پر آئے ہیں، تو ہم بھی محبت کریں گے تو ہم یہاں تڑپیں گے تو مدینے میں خبر جائے گی، وہاں خبر پہنچے گی کہ میرے اس بندے کو، میری اس امتی کو کیا ہوا ہے۔ یہ واقعات میرے سامنے ہے۔ میرے والد صاحب ظہر کی نماز پڑھ کر زمین میں ذمہ داری کرتے تھے، کھیت کے اندر بیٹھے تھے، ظہر کی نماز ادا کی کرنے کے بعد جو اللہ کا ذکر کیا رونے لگ گئے، اتنا روئے کہتے ہیں کہ میں روتے روتے جو ہے لیٹ گیا، سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے، کہا اسماعیل کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں روئے ہو اتنے؟ وہ تو یہاں رو رہے تھے نواب آباد کے اندر، اور خبر تو مدینے میں چلی گئی، وہاں سے صحابہ کی تشریف لائے ہیں، وہاں سے زیارت ہوئی اور پوچھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اسماعیل کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو میرے دوستو ظہور کے تم ادھر، خبر مدینے سے میں پہنچے گی اور وہاں سے پیغام بھی آئے گا کہ میرا امتی کیوں رو رہا ہے۔ لیکن اس چیز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو بنائیں گے نہیں اس وقت تک ہمارے اندر وہ قوت نہیں آئے گی، وہ قوت نہیں آئے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد کے صاحبزادے، کافی حضرات ان کو جانتے ہوں گے، وہ جب عمرے پر گئے نا تو موضع شریف کے سامنے جب پہنچے تو رونے لگے، گریہ طاری ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرشید تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ، یہاں سے جانا نہیں، تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ۔ دیکھو میرے اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے عمرہ کر کے چلے آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی بات کی۔ تو عبدالرشید ٹھہر جاؤ، یا رسول اللہ میرا تو ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، یہ پاسپورٹ بھی پورا ہو گیا ہے، یہاں کا قانون بھی ہے، اب کیسے ٹھہرے؟ حکم ہوا نہیں ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت صاحب نے اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ بھائی حفیظ میں جا کر ٹپا لگا کے لاؤ اور وہاں عرض کرنا کہ ہمارے شیخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا ہے، میں کچھ دن اور یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ جب فقیر دفتر میں پہنچے تو وہ آفیسر اوپر کی چھت پہ بیٹھا تھا، وہ خود نیچے آیا اور پوچھا کہ کتنی دیر اور رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ کتنے دن اور رہنا چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ دن رہ جاؤ۔ کہا اچھا یہ ٹپا لگا دیتے ہیں 7 دن کے لیے، کہا اور رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت کا دعویٰ کہ جب ہم روضہ رسول پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے امتی تم میرے ساتھ محبت کرتا ہے، تھوڑے دن اور میرے پاس رہ جا، تھوڑے دن اور میرے پاس رہ جا۔ ہمیں تو وہاں نہ گریہ ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں محبت کا دعویٰ نہیں ہے، محبت ہمارے دلوں میں ہے نہیں۔ صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں بنتا، اس زبان کو بند کر دو، بند کر دو، مت کسی کو برا کہو۔ خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے محبوب کی امتی ہیں۔ جو امتی ہے نبی کا وہ کبھی برا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں برا ہو سکتا، وہ ہے ہی نہیں، سب اچھے ہیں۔ جو جس حال کے اوپر ہے وہ بالکل درست ہے، اپنے حال کے اندر سب اچھے ہیں۔ اپنے آپ سے لوگوں کو اچھا سمجھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت اپنے دل میں لاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ یہی مقصد ہم یہاں لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی پہچان ہمارے۔ معرفت کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اگر ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پہلے اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ اللہ کی پہچان پیدا کروانے کے لیے اللہ کے بندے موجود ہیں، اللہ کے بزرگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات کے دروازوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیں اور ان سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ یہ میرے حضرت کے پھول ہیں اور ایسے پھول ہیں کہ ان کی خوشبو مہکتی ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کے دل میں
جو اللہ نے نعمت ڈالی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، اور وہ محبت، وہ قوت، وہ طاقت جو ان کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے۔ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے وہ راستہ سیکھیں، وہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ مجمع قیامت تک اسی طرح شاد و آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔